ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے برے اعمال کا، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کما رہے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فإن ترضوا عنہم، تو آپ اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کے سے راضی نہیں ہوتے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں پہلے سے بتا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب یہ لوگ جو ہے یہ آپ کے سامنے عذر اور بہانے اور مختلف قسم کی جو اپنی معذرتیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے پیش ہوں گے، لہذا آپ نے ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا چکے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک سوچ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جتنا لوگوں سے معافی کا کے طلبگار ہوتے ہیں، اگر اتنا ہی وہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے طلبگار ہوتے تو ان کو واقعتاً بخش دیا جاتا۔ لیکن منافق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ قیامت والے دن کی رسوائی سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی رسوائی سے ڈرتا ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کا ذکر کر رہے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اب اعراب کی بات ہو رہی ہے۔ اعراب عرب کی جگہ تو جو ہے وہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اطراف میں رہنے والے ہیں، شہری زندگی سے دور رہنے والے ہیں، یعنی بدو قسم کے لوگ جو کہ دیہاتی لوگ ہیں۔ اشد کفرا ونفاقا، ان کا کفر اور ان کا نفاق زیادہ سخت ہے۔ واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، اجدرو یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، اللہ یعلمو کہ یہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان احکامات کو جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیے، یعنی ان کا کردار اس بات کا مستحق ہے کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر کیا احکامات نازل کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے بارے میں اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے احکامات میں بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں، بڑے ماہر ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ جب اللہ کے احکامات میں ماہر ہو جاتے ہیں تو یہ پھر بڑی غلط قسم کی تعویلیں اور بڑے غلط قسم کے مسائل اور جو فتنے ہیں وہ کھڑے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مستحق تو اس بات کے ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی جو حدود احکامات ہیں ان کا کچھ بھی پتہ نہ ہو، کیونکہ ان کا کفر اور نفاق بڑا شدید ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، صاحب حکمت ہے۔ ومن الاعراب، من کا لفظ جہاں بھی آئے گا ومنہم کل ہم نے دیکھا تھا بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سعید بن جبیر جو ہے انہوں نے سوال کیا ان سے کہ یہ براءہ جو ہے، انہوں نے کہا براءہ نہیں، اس کو فاضحہ کہو، فاضحہ، یہ سورہ براءہ نہیں ہے، فاضحہ ہے۔ فاضحہ کہتے ہیں رسوا کر دینے والی کو، رسوا کر دینے والی، تو مطلب اس سورہ وہ کہتے ہیں کہ فاضحہ اس کا نام اس وجہ سے ہے، یہ اس کا دوسرا نام ہے سورہ براءہ کا، جس کا جیسے اس کا نام توبہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو فاضحہ اس لیے کہو کہ جتنے بھی منافقین تھے ان میں سے کوئی منافق ایسا نہیں ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا نہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مازال یقول ینزل ومنہم، یہ نازل ہوتا رہا یہ والی آیات، ومنہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے قریب تھا کہ کسی ایک کو نہ چھوڑا جائے۔ پھر انہوں نے سعید بن انہوں نے یہ سوال کیا ان سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ سعید بن جبیر نے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے دوسری سورہ انفال، تو انہوں نے کہا انفال نہیں، یہ سورہ بدر ہے، یہ سورہ بدر ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ جو ہے سورہ حشر، انہوں نے کہا حشر نہیں، یہ سورہ بنی نذیر ہے، بنی نذیر۔ تو یہ مختلف وہ حالات تھے جن کے اندر وہ صورتیں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتوں کا پس منظر ہوتا تھا صحابہ کرام اس کو یاد رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی بیان فرما رہے ہیں کہ ان ساری صورتوں کا پس منظر کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہاں پہ ان کا جو اعراب ہے، جو بدو قسم کے لوگ ہیں، ان کا بیان کیا کہ ان کا کفر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب میں سے یعنی بدوؤں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ اور وہ سمجھتے ہیں, پکڑتے ہیں مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں, مَا يُنْفِقُ کہ انہوں نے جو بھی خرچ کیا ہے, قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں ان کے اس سے درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے, اللہ کے ہاں ان کو قرب حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یعنی در حقیقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جب ہم خرچ کر رہے ہیں, یہ مت دیکھیں کہ جس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ غریب ہے, مفلوق الحال ہے اور وہ نادار ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ سوچے کہ یہ خرچ کیا ہوا ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہونے چاہیے خرچ کرتے ہوئے, نہ کہ وہ جس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں. تو قربات عند اللہ ایسے بھی ہیں آراب میں سے جو کہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا اور اللہ تعالیٰ کے درجات کی بلندی کا سبب سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ صلوات الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور دعاؤں کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں گے. الا انہا قربۃ لہم, چونکہ ان کی نیت یہ ہے, چنانچہ یہ ان کا خرچ کیا ہوا ان کو اللہ کے قریب کر دے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دیں گے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ 100 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں میں جو گروہ تھے, سب 3 گروہ جو کہ بڑے ہی عظیم 3 گروہ تھے, ان کا ذکر کر رہے ہیں. پہلا گروہ ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین, وہ لوگ جو مہاجرین ہیں ان میں سبقت لے جانے والے. مہاجرین کا تعلق کہاں سے تھا؟ مکہ سے. مکہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا, یہ مکہ کے رہنے والے تھے. تو سبقت لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ سبقت لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور آپ کا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز تھی. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت بہت ہی کٹھن حالات تھے, بہت ہی کٹھن حالات تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ یہ جو ہے جب ابتدا میں ان کو پتہ چلا تو یہ خود آئے. پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا سوال پوچھنے کے لیے کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کیسا ہے, وہ سچا ہے یا کیا ہے. تو پھر جب بھائی نے جا کے ان کو دیا, یہ بنو غفار سے تھے, تو بھائی نے جا کے جواب دیا تو ان کو یقین نہیں آیا ان کی باتوں پہ, انہیں اعتماد نہیں ہوا. ان کا میں خود جاتا ہوں, یہ خود آئے مکہ میں. تو انہوں نے آ کے اب انہیں اس نے بتا دیا کہ حالات بڑے سخت ہیں, آپ ایسے مت جانا اور کسی ایسے مت پوچھنا کہ وہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, ورنہ بڑی تمہارا نقصان ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ آئے اور یہ آ کے حرم کے اندر بیٹھ گئے اور حرم کے اندر بیٹھے رہے. تو وہاں سے پانی پی لیتے تھے, کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا وہاں پہ. تو جو ہے وہ شام ہو گئی. تو علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اس وقت, انہوں نے دیکھا کہ یہ اجنبی بندہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ مسافر ہو, کہنے لگا مسافر ہو. تو وہ ساتھ لے گئے. تو صبح کھانا وغیرہ کھلایا, رات آرام کروایا اور واپس لے آئے. صبح اگلے دن پھر دیکھا یہ وہیں بیٹھے ہوئے. 3 دن اس طرح گزر گئے. تو یہ پوچھتے نہیں تھے کسی سے, کیونکہ ان کے بھائی نے کہا تھا کسی سے پوچھو گے تو مارے جاؤ گے, کوئی بتائے گا نہیں, تمہیں بڑا نقصان ہو جائے گا, مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا. اور بہرحال انہوں نے تیسرے دن جو ہے نا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نہ کہیں جاتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح ایک شخص ہے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ کہا میں چلتا ہوں, میرے پیچھے پیچھے آنا, تو میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بیٹھ کے اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنا شروع کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خطرہ ہے, تو تم نے پھر آگے پیچھے ہو جانا. تو اگر میں چلتا رہوں تو تم نے بس میرے پیچھے چلتے رہنا. اتنا خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا, اتنا مشکل تھا اس کو. تو بہرحال یہ چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے انہوں نے اسلام کیا, دیکھا, اور انہوں نے کہا تھا آپ تو ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ, اگر تم دیکھو کہ ہم غالب آ گئے تو تم واپس آ جانا, تو آ کے ہمارے ساتھ مل جانا, اور اگر دیکھو کہ ہم غالب نہیں آئے تو تم اپنے علاقے میں رہنا. ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا مشکل تھا اسلام کے اوپر ایمان لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لگا کہ آپ کے ساتھ ہے کون؟ فرمایا حر و عبد, 2 بندے ہیں, ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے. ٹھیک ہے, ایک آزاد میرے ساتھ ہے اور ایک غلام ہے. غلام کون تھا؟ ٹھیک ہے, زید رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ آزاد کون تھا؟ ابوبکر. یہ 2 جمع پوجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کے جو ایمان لانے والے ہیں سابقین اولین, یہ سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے یہ سب سے پہلا درجہ ان لوگوں کا. والانصار, اور دوسرے نمبر پہ پھر ہے وہ انصار جنہوں نے اپنے گھر پیش کیے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. تیسرے نمبر پہ والذین اتبعوہم بإحسان, جو پھر انہی کے رستے پہ چلے گئے, انہی کا جنہوں نے پیروی کی ہے احسان میں, اچھائی میں.
تو احسان کا مطلب ہم 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں. احسان کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ اس تصور سے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یعنی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کس چیز کی ترجمانی ہے؟ اللہ سے محبت کی. یہ اللہ سے محبت کی ترجمانی ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کس چیز کی ترجمانی ہے؟ اللہ کے خوف کی, خشیت کی. تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ کی محبت شدید ہو اللہ تعالیٰ سے, اور جو شدید محبت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, یہ دونوں چیزیں انسان کو محسن بناتی ہیں. تو جنہوں نے احسان کے معاملے میں ان کی پیروی کی, اسی کے راستے پہ چلے ہوئے, تیسرا گروہ ہے. اور یہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں ان کا زیادہ درجہ, اور جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں متبعین, یعنی ان کے راستے پہ چلنے والے, صحابہ کے راستے پہ, سابقین اولین کے راستے پہ, اور مہاجر انصار کے راستے پہ, یہ دوسرے درجے پہ آتے ہیں. اس کی دلیل سورہ حدید کے اندر موجود ہے کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. جو تم میں سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے نام میں قتال کرتے رہے, وہ اور جو بعد میں لائے, وہ جو ہے نا ایمان لائے فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کب ہوا تھا بھلا؟ 8 ہجری میں. 10 ہجری میں تو اس کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. تو اس سے پہلے جو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں اور جو اس کے بعد ایمان لائے, ان کا درجہ برابر نہیں ہے. لیکن بہرحال کل وعد اللہ الحسنى, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فتح مکہ میں ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے ان کے بارے میں بندہ زبانیں دراز کرنا شروع کر دے. کل وعد اللہ الحسنى, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے. تو ومن الاعراب من ينفق ما والسابقون الاولون سيدخلهم الله في رحمته. والسابقون الاولون, اور وہ لوگ جو سبقت لانے والے ہیں پہلی مہاجرین میں سے, والانصار, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے مدینہ میں سے, والذین اتبعوهم بإحسان, اور جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا احسان کے ساتھ, اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے معاملے میں, انہی کی راستے کی پیروی کی, مہاجرین اور انصار کی, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے, ورضوا عنہ, اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ کے لیے راضی, اللہ سے راضی تھے تو اتنی ہجرتیں کر کے اور اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں نا ان لوگوں نے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ, یہ پھر من آ گیا, یہ تقریباً 6 دفعہ ہے شاید. ممن حولکم, اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہے. من الاعرابی, بدوؤں میں سے, منافقون, منافق ہیں. آپ کے ارد گرد جو بدو لوگ رہتے ہیں, یعنی جو گاؤں ہیں اطراف میں جو مدینہ کے, ومن اہل المدینہ, ان اطراف کے گاؤں کے علاقوں میں سے اعراب بھی ہیں, اور اہل مدینہ میں سے بھی. مردوا علی النفاق, کچھ ایسے ہیں جو نفاق کے ساتھ چمٹ چکے ہیں, نفاق کے اندر ان کی تربیت ہو چکی ہے, نفاق کے اندر بڑے ماہر ہو چکے ہیں. تو لا تعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے, نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مدینہ میں بھی بہت سارے منافق ہیں, اور مدینہ کے اطراف اعراب میں تو بہت زیادہ منافق ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ان قریب ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم, پھر یہ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. تو یہ کیا تھے, آگے کی مزید وضاحت آ رہی ہے. وآخرون اعترفوا, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور کچھ اور دوسرے بھی ہیں اعترفوا بذنوبهم, جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یعنی پہلے منافق تھے, ان سے غلطیاں ہوئی, لیکن 12 لوگوں نے اس کے بعد اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا, ان کے اعمال خلط ملتے ہیں, اچھے بھی, وآخر سیئا, کچھ دوسرے برے بھی ہیں, ان سے ہو گئے. عسى الله ان يتوب عليهم, کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے, رحم کرنے والے. جب بندے کے اندر احساس ہوتا ہے نا گناہ کا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گناہ کا احساس ہے, تو جن کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے لیے غفور رحیم ہے. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها, آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے, یعنی زکوٰۃ اور صدقات لیجئے. تطہرهم, آپ اس کے ذریعے ان کو پاکیزہ کریں گے, یعنی دل میں پائی جانے والی جو حرص اور ہوس ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی. وتزکیہم بها, اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا اس کے ذریعے. وتزکیہم بها, اور اس کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کریں گے.
اور یعنی ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کے گناہ بھی معاف, انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور انسان کا یہ جو ہے وہ تطہیر بھی ہوتی ہے, جو اس کے گناہ ہے یا اس کے برے اعمال ہے ان کی تطہیر بھی ہوتی ہے. تو وصلی علیہم, اور ان کے لیے آپ رحمت کی دعا, برکت کی دعا بھی کیجیے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے, باعث سکون ہے ان کے لیے آپ کی دعا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والے, علم رکھنے والے. الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. کتنی دفعہ آ گیا توبہ کرنے, بولتے جا رہے ہیں. کیجیے 102 نمبر آیت میں بھی ہے, اب یہاں پہ بھی آ گیا 104 نمبر آیت میں بھی, بس اللہ یتوب علیہم, اور یہاں پہ آ گیا الم یعلم, کیا ان کو علم نہیں, یعنی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. یعنی انسان کو یہ پتہ ہوگا, علم ہوگا, یقین ہوگا, تو گناہ کے بعد وہ اللہ کی طرف توبہ کے لیے پلٹے گا. تو وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور اللہ تعالیٰ انسان کے جو صدقات ہیں وہ ان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے, بار بار توبہ قبول, تواب کا مطلب ہو گیا بار بار توبہ قبول کرنے والے, رحم کرنے والے. وَقُلْ اعْمَلُوا, وَقُلْ, آپ ان سے کہہ دیجیے, اعْمَلُوا, آپ کام کیجیے. آپ جو محنت ہے اللہ کے دین کے لیے, یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہ کریں. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, ان قریب اللہ بھی آپ کے اعمال دیکھیں گے اور اللہ کے رسول بھی, والمؤمنون, اور مؤمن بھی. تو وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ, ان قریب آپ کو لوٹایا جائے گا عالم الغیب والشہادہ کی طرف. یعنی آپ کا فیصلہ بہرحال پھر وہی کرے گا, ہستی جو عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ہستی فیصلہ کرے گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خبردار کریں گے, آگاہ کریں گے جو آپ کرتے رہے ان کاموں سے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, کچھ دوسرے بھی ہیں مرجون, جن کو معلق کر دیا گیا ہے, جن کو جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے, لِأَمْرِ اللَّهِ, اللہ کے فیصلے کی طرف. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ, پھر توبہ کا ذکر آ گیا, یا تو اللہ ان کو سزا دے گے. یعنی ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ابھی ان کا معاملہ مؤخر تھا, یہ تو منافقین کا ایک تو کلیئر کر دیا گیا نا کہ یہ جہنمی ہے پکے, آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی, آپ نے ان کے قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہونا, اور ان کے کسی عذر بہانے کو آپ نے قبول نہیں کرنا. ایک یہ گروہ ہو گیا. دوسرا گروہ یہ ہو گیا کہ جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے صدقات کو قبول کیجیے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی مؤخر کیا ہوا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ نہیں دیا, آگے ان کا ذکر آئے گا. تو چاہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, چاہے اللہ ان کو عذاب دے. واللہ غفور, واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے, صاحب حکمت ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, یہ 107 نمبر آیت. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ, والذین, اور وہ لوگ, اتخذوا, جنہوں نے بنا لیا. اب یہ ایک اور کمیونٹی ہے جو کہ ایک اور طرح کے مدینہ کے اندر حالات خراب کرنے کے درپے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مختلف صحابہ کے لیے مسائل کھڑے کر رہی تھی. تو والذین, اور وہ لوگ, اتخذوا, جنہوں نے بنا لیا, مسجدا ضرارا, ضرر کسے کہتے ہیں, نقصان دہ, جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا, نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ پوری ٹرم ہے مسجد ضرار. مسجد ضرار یعنی مسجد کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروسیجرز کو مس یوز کرتے ہیں. تو پروسیجر کو مس یوز کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے وہ مقصد وہ پورا نہیں کرتے, وہ اور ہی کسی راستے پہ چل پڑتے ہیں. وہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کچھ چیزوں کو وہ ہائیڈ آؤٹ بناتے ہیں, کچھ چیزوں کو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مسجد ضرار انہوں نے بنائی. مسجد جو ہے نبوی موجود تھی, مسجد قباء موجود تھی, تو انہوں نے ایک نئی مسجد بنائی, مسجد ضرار اس کو کہا گیا. کیوں؟ کفرن, کیونکہ انہوں نے مسجد اسلام کے لیے نہیں بنائی تھی, انہوں نے کفر کو چھپانے کے لیے بنائی تھی. تفریق بین المؤمنین, مسجد ضرار کے جو اس مسجد کے مسجد ضرار ہونے کی اسباب ہے, ان میں سے پہلا سبب کیا ہے, کفر. کہ مسجد کا کام ہوتا ہے اسلام کو عام کرنا اور اسلام اور ایمان کو جلا دینا, جبکہ یہ جو مسجد تھی نا یہ کفر کو ہوا دے رہی تھی اور کفر کو پھیلا رہی تھی. وہ تفریق بین المؤمنین, اور دوسرا مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنا, جوڑنا, سارے لوگ 5 وقت جمع ہو اور آپس میں ملاقات ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھکے مل کر. لیکن یہ مسجد جو ہے یہ کیا کر رہی تھی, تفریق بین المؤمنین, مومنوں کو کیا کر رہی تھی, الگ الگ کر رہی تھی, پھاڑ رہی تھی, فرقوں میں مبتلا کر رہی تھی. یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں, یہ ذرا دیر رکھ لیجیے گا. مسجد ضرار اللہ نے اس کا نام رکھا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام یہ والے جس جگہ پہ ہو رہے ہیں وہ مسجد پھر بہرحال کسی نہ کسی درجے میں مسجد درار کے زمرے بھی آتی ہے. تو تفریق بین المؤمنین. تیسری چیز مسجد درار اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کو جگہ فراہم کرنا, ان کو موقع فراہم کرنا, یہ اس مسجد کا سبب تھا. تو ایک عیسائی تھا ابو عامر فاسق اس کا نام تھا, ابو عامر راہب اس کو کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جانے سے پہلے, پھر اس کو ابو عامر فاسق کہا جانے لگا. تو یہ جو ہے یہ اس کا تعلق تھا جو رومی سلطنت تھی ان کے ساتھ, اور یہاں کی خبریں مدینہ کی یہ ادھر پہنچاتا تھا. تو اس شخص نے جب اس کو کبھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا, کبھی یہ ظاہر کرواتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, کبھی کچھ بڑی رنگ بدلتا تھا یہ. تو یہ جو شخص ہے نا اس نے یہ مسجد بنائی, تو اس نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ میں یہاں پہ نا آپ آئیں, آپ صلاح ادا کریں تاکہ برکت ہو جائے, اور ہم اس مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں اپنے محلے کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ابھی تو تبوک کی طرف نکل رہا ہوں, واپسی پہ یہاں پہ صلاح ادا کروں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس وقت جیسے منافقون کا ساری صورتحال بیان کر دی گئی کہ آپ ان کے جائیں گے تو یہ عذر اور بہانے پیش کریں گے اور یہ ان کی قسمیں, اور آپ نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ گروہ جو ہے نا یہ مسجد جو بنائی ہے انہوں نے اور آپ کو بلایا تھا, ان کا مقصد کوئی مسجد تھوڑا ہی ہے, ان کا مسجد کو اپنے کفر کو پھیلانا ہے, فرقہ بندی کو ہوا دینا ہے, اور مسلمانوں کو آپس میں پھاڑنا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پہلے سے برسرے پیکار ہیں اور جنگ کر رہے ہیں بالخصوص رومی جو ہے, تو یہ جو ہے ان کو یہ موقع فراہم کریں گے اور یہاں سے ان کو جو ہے وہ معلومات بھی فراہم کریں گے اور موقع بھی دیں گے. موقع کیا کہ وہ جو ہے وہ کافروں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ مسجدیں آپس میں پھٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگا رہے ہیں, تو پھر وہ ان کو موقع تو ملتا ہے بات کرنے کا کہ دیکھو یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. تو یہ ہے, یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کو موقع فراہم کرنا, ان کو ایک گھات کی جگہ دینے کے لیے مسجد بنائی گئی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور یہ قسم اٹھا کے کہیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى, ہم نے صرف اچھائی کا مقصد, ہمارا مقصد صرف اچھائی ہے. ان اردنا الا الحسنى, ہم نے صرف اچھائی کا ارادہ تھا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا. واللہ یشہد انہم, اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انہم لکاذبون, کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مسجد میں آ کے صلاح ادا کریں, آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, البتہ وہ مسجد جو جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی کے اوپر پہلے دن سے. احق ان تقوم فیہ, وہ زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں. تو یعنی یہ بہت عظمت والی چیز ہوتی ہے کہ ایک مسجد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنایا, سب سے پہلے کون سی مسجد کو بنایا تھا رسول اللہ؟ مسجد قباء, سب سے پہلے مسجد قباء کو بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آ گئے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, اور مسجد نبوی جو ہے اس کی جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے لی تھی, بخاری کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں نے ان کے جو والیان تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, آپ نے قیمت اس کی ادا کی اور آپ نے وہ جگہ لی اور اس مسجد کی تعمیر کی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کے وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اس جگہ میں کیا تھا, خریب, ایک تو وہاں پہ ایک وہ تھا جوہر تھا پانی کا, اور اس میں ایک گندا پانی کھڑا ہوا تھا, اور اس کے اندر کچھ قبریں تھیں مشرکین کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح درخت تھے کھجور کے. تو یہ کافی ساری وہ جگہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, وہ جو امر بالخریبۃ فسویت, اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر دیا گیا پانی والی جگہ کو, اور جو وہ قبریں تھیں فنوبشت ان کے بارے میں حکم دیا گیا, ان کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ رستے میں روڈ بناتے ہوئے رستے میں اگر کوئی قبر آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, روڈ کو موڑ دیتے ہیں. اتنا ڈرتے ہیں ماشاءاللہ قبروں سے کہ وہ روڈ کو بالخصوص اگر کسی وہ بابا جی کی قبر ہو تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہوئی ہے کہ آپ کی تعلیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ وہ جو قبر ہے اس کی قبر کشائی کر کے وہ جو اس کے اندر میتیں ہیں یا ان کی ہڈیاں ہیں ان کو کسی دوسری جگہ پہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو درخت کھجور کے ان کو کاٹ کے تو مسجد کے ستون بنائے گئے, اور وہ جو مسجد کے کھجور کے پتے تھے ان کے ذریعے چھت ڈال دی گئی. تو یہ مسجد تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں پتھر جو ہے وہ اس کی دیواریں جب بن رہی تھی تو پتھر جو ہے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی طرح لا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو رہنے دیں, ہم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں زیادہ اجر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم مجھ سے زیادہ قوی ہو, تو مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے, یہ ہے من اول یوم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, یہ تھی تقوی کی بنیاد پہ بننے والی مسجد. تو مسجد قباء بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. تو یہ بڑی شرف والی بات ہے کسی مسجد کے لیے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا ہو. تو یہ بھی چاہ رہے تھے کہ اس مسجد کو یہی درجہ مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا, لا تقم فیہ ابدا, آپ نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, ان کی ذمہ داری لگائی, وہ گئے اور انہوں نے مسجد کو جلا دیا اور اس کو گرا دیا. اس مسجد کو گرا دیا جس کے بارے میں یہ مسجد ہے جس کو ضرار کہا گیا. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے معاشرے میں مساجد ہیں تو یہ کون سا کردار ادا کر رہی ہے, تقویٰ کا کردار ادا کر رہی ہے یا یہ مساجد مسجد ضرار کا کردار ادا کر رہی ہے. اور ضرار کا کی وہ جو اس کی جو بنیادی عناصر ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے, جن میں ایک کفر کو پھیلانا اور دوسرا فرقہ بندی اور تیسرا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو جنگ کرنے والے ہیں ان کو باتیں کرنے کا یا حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کرنا, اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ موقع باتیں بنانے کا موقع دینا. تو بہرحال یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں اس بات پہ ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ مسجد خالص اللہ کے لیے ہو, تقویٰ پہ اس کی بنیاد ہو. اور یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ابھی ہم نے بخاری والی حدیث پہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ ڈونیٹ کر رہے تھے نا, کیا کر رہے تھے ڈونیٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ نے ان کے پیسے دیے تو زمین کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بنائی جا سکتی. اور اگر جو اتھارٹی ہے وہ دے ہی نہ رہی ہو مسجد, تو یہ بہت سارے ناہمواریاں ہمارے معاشروں کے اندر. جو اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے لیے جگہ بنائیں اور مسجد کے اندر ایسے جتنے لوگ ہیں علاقے کو ان کے حساب سے مسجد موجود ہو. جب وہ نہیں بناتے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بناتے ہیں, پر لوگ بناتے ہیں تو پھر قبضے کرتے ہیں, تو پھر ایک کہتا ہے جی میرے فرقے کی مسجد ہے تو فلاں کے فرقے کی موجود ہے, میرے فرقے کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تفریقا بین المؤمنین, بھائی مسجدیں فرقہ والیے کے لیے نہیں ہے. اچھا المیہ دیکھیے اس ملک کا کہ آپ کی مسجد رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگی جب تک آپ یہ نہ لکھوائیں ساتھ میں کہ کون سے فرقے سے تعلق. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد بہرحال کسی نہ کسی درجے میں مسجد ضرار کے ذمرے میں آتی ہے, جو کہ یہ تفریق بین المؤمنین ہے. مسجد اللہ کے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد ساری کس کی ہے, اللہ کی ہے. تو فلا تدعوا مع اللہ احدا, وہاں پہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے یا کسی اور کا نام بلند نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شاد باتیں سورہ بقرہ کی ابتدا کے آخر میں, پہلے پارے کے آخر میں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ بَنَىٰ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہو اور مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہو. تو یہ بھی جو ہے نا مسجدوں سے ریلیٹڈ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد اپنا مقصد ادا کرے, اپنا ذمہ داری پوری کرے. تو فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا, اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, یعنی وہ مساجد جو مسجد قباء اور مسجد نبوی ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا, جو پاکیزہ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور بہت صاف اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. افمن اسس بنیانہ, کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ, اللہ کی خوف, اللہ کی تقوی کے اوپر, اللہ کی خوشنودی کے اوپر, اللہ کی خشیت کے اوپر, ورضوان, اور اللہ کی خوف کے اوپر اور اللہ کی خشیت کے اوپر, خیر, یہ زیادہ بہتر ہے, امن, یا وہ شخص کے اسس بنیانہ, جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرف النہار, ایسے گڑھے کے, ایسے کنارے کے, ایسی عمارت کے کنارے پہ جو گر رہی ہے, ایسی جگہ کے کنارے پہ جو گر رہی ہے. فنہار بی فی نار جہنم, اور وہ جو ہے وہ چونکہ سلائڈنگ ہو رہی تھی, آہستہ آہستہ زمین نیچے رستی جا رہی تھی, انہوں نے وہاں پہ عمارت رکھ دی, تو اس کی بنیاد رکھ دی, تو فنہار بی فی نار جہنم, تو وہ ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ جہنم کے اندر جا گری. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے.
تو مطلب یہ کہ انسان جو کچھ بھی بنا رہا ہو اس کی بنیاد اللہ کی خشیت اور اللہ کی خوشنودی پہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضوان پہ ہونی چاہیے. جو کچھ بنا رہا ہو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نسلی طور پہ یہاں پہ قائم رہیں اور ہم جو ہے یہاں پہ قابض بن کے رہیں اور یہ چیزیں ہماری، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ملک بنا رہے ہیں آپ، قوم بنا رہے ہیں آپ، عمارت بنا رہے ہیں آپ، گھر بنا رہے ہیں آپ، مسجد بنا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد تقویٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بنیاد رکھی تو کس بنیاد پہ رکھی؟ تقویٰ من اللہ، اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی رضوان کے اوپر رکھی. مسجد بنائی اس کی یہ بنیاد تھی، جگہ کی اس کی بھی یہ بنیاد تھی، امن کیا اس کی بھی یہ بنیاد تھی. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اللہ کی رضوان اور اللہ کا تقویٰ جو ہر چیز میں ہونا چاہیے. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو انہوں نے عبادت بنائی ہے یہ ان کے لیے شک کا باعث رہے گی ان کے دلوں کے اندر، یعنی انہیں کبھی بھی جو اہداف ہے نا وہ حاصل نہیں ہوں گے یہ بنا کر جو انہوں نے بنائی تھی عبادت. الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مطلب ان کی موت واقع ہو جائے گی لیکن ان کو وہ اہداف حاصل نہیں ہوں گے جو انہوں نے بنانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی. یعنی وہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے وہ مدارس کو فنڈنگ کرتے ہیں، کافر کرتے ہیں اور بڑی بڑی منصوبہ جات دیتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ ہمیں اسپورٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کفر کو پھیلانا، مسلمانوں کو پھاڑنا، مسلمانوں میں فتنے کھڑے کرنا. تو ان کے اہداف پورے کبھی بھی نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ ان ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں. ان اللہ اشترا، 111 نمبر آیا، ان اللہ اشترا من المؤمنین. اب یہ ایک اور جو مسئلہ تھا مدینہ میں، یہ جو منافقین اپنے لیے ایک جگہ بنا رہے تھے مسجد کی شکل میں، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی بات جو ہے جس کا ذکر کیا وہ کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال. یعنی مومنوں کی جانیں اور مومنوں کے مال دونوں کس کے ہیں در حقیقت؟ اللہ کے. اللہ ان سے یہ چیز خرید چکے ہیں اور اس کی پیمنٹ ان کو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید لیا ہوا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جو پیمنٹ ہے وہ کس شکل میں ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کریں گے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اماؤنٹ واپس کر دے اور یہ ڈیل جو ہے کینسل ہو جائے، یہ ہو چکی ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے جو مال اور جان خریدے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. یجاہدون نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جہاد کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے اور قتال جو ہے اسپیسیفک ہوتا ہے. تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے جائیں گے، قتال کریں گے تو یہ قتل کریں گے بھی اور قتل کیے بھی جائیں گے. اللہ کے راہ میں ان کی جانیں جائیں گی بھی اور یہ اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کریں گے. وعدت علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یہ جو اللہ نے ڈیل کی ہے نا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. پھر توراتی، یہ تو وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا تھا، والانجیلی، انجیل میں بھی کیا تھا، والقرآنی، اور یہ قرآن میں بھی اب وہی وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعادہ کیا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو کوئی نہیں ہے جو پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیل فائنل کی ہے یہ کبھی بھی اب رد ہونے والی نہیں ہے. فاستبشروا، آپ خوش ہو جاؤ، اس بات پہ خوشی مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنی اس ڈیل کے اوپر، اپنی اس خرید و فروخت کے اوپر جو آپ نے کی ہے اللہ کے ساتھ، کہ آپ نے اپنی جان اور مال دے دی اور آپ نے جنت دے لی اللہ تعالیٰ سے. یہ آپ کے لیے بہت خوشی والی ڈیل ہے، بہت ہی کامیابی اور بہت ہی جو ہے نا وہ کامرانی والی ڈیل ہے. وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ حاصل کر گئے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈیل فائنل کی ہے؟ اب یہ پہلے منافقین کا ذکر تھا، اب مدینہ کے اندر وہ لوگ جو کہ اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، جو مومن ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے. تو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ صفات ہیں جو کہ مومنوں کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے نمبر میں تائبون توبہ سے نکلا ہوا ہے، عابدون عبادت سے نکلا ہوا ہے، حامدون حمد سے نکلا ہوا ہے تعریف کے بارے میں، سائحون سیاحت سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور راکعون رکوع سے، ساجدون سجدہ سے، اور آمرون بالمعروف امر بالمعروف سے، ناہون عن المنکر نہی عن المنکر سے، حافظون لحدود اللہ حفاظت اللہ کی حدود اور احکامات کی. تو یہ کتنی صفات ہے؟ مطلب تقریباً 7 صفات ہے. توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے یعنی اللہ کی تعریفوں میں مشغول رہنے والے، سائحون زمین میں پھرنے والے ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ اس کا ہے روزے رکھنے والے. دونوں کے اندر مناسبت یہ ہے کہ جب انسان زمین میں پھر رہا ہوتا ہے، کہیں سفر میں باغ سفر ہوتا ہے، تو ہر وقت کھا پی نہیں رہا ہوتا جیسے عام حالت میں کھا پی رہا ہوتا ہے، تو وہ روزے دار کی طرح ہوتا ہے جہاں پہ کوئی اس کو اسٹیشن ملے گا وہیں اس نے رک کے کھانا ہے، اس کے علاوہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس نسبت سے اس کو روزے دار بھی کہا گیا ہے، اور اس نسبت سے زمین میں پھرنے والے یعنی طلب علم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنے والے، جہاد کے لیے گھر سے نکلنے والے، دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنے والے، یہ سارے کس کے اندر آتے ہیں؟
سائحون. تو یہ تیسری صفت ہے, چوتھی صفت ہے توبہ کرنے والے بار بار, اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے, اللہ کی تعریف میں اور زمین میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کے احکامات کی تنفیذ کے لیے پھرنے والے. اور راکعون پانچویں صفت ہے اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے. الساجدون چھٹی صفت ہے اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے. الامرون بالمعروف یہ ساتویں صفت ہے امر بالمعروف والناہون عن المنکر. ان کے درمیان چونکہ واو آ گئی ہے, باقی جتنی بھی صفات ہیں ان کے درمیان واو نہیں ہے, ان کے درمیان واو نہیں ہے, تو یہ در حقیقت ایک ہی ہے. یا الامرون بالمعروف, امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر اور برائی سے منع کرنے والے کی ساتویں ہوگی. اور آٹھویں یہ صفت ہے, 8 صفات ہے والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے احکامات کے پاسدار, اللہ کے احکامات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جنہیں حکم دیا ہوا ہے اس کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہے یا اس کی کبھی عدولی نہیں کرتے, حکم عدولی نہیں کرتے. وبشر المؤمنین, یہ مومن تو ان کو خوشخبری دے دیجیے, یہ خوشخبری کا مستحق ہے. اچھا, اگر آپ مکی دور میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے ان کو پڑھیں, جیسا کہ سورہ مومنون کے اندر ہے, یا سورہ معارج کے اندر ہے, اور اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پہ مکی دور میں جو صفات ہیں ان کو پڑھیں تو, اور مدنی دور میں صفات کو پڑھیں تو یہ ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ والی جو صفات ہے نا یہ فائنل صفات ہے. ایک اور سی سورہ ہے, مکی ہے یہ مدنی, یہ اس میں ہم کون سے غزوے کا ذکر پڑھ رہے ہیں؟ غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک کب ہوا بھلا؟ غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں. کب؟ 9 ہجری میں. ٹھیک ہے, فتح مکہ سے اگلے سال ہوا یہ. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی سمجھے کہ 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں, یعنی محرم صفر ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو 11 ہجری میں 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رہے, تو یہ اس سے کہہ لے کہ سال ایک پہلے کا واقعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی بن رہی ہے؟ تقریباً 62 کے آس پاس بن رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں سفر کر کے گئے, اور اتنا لمبا سفر ہے کہ تقریباً 625 میل بنتا ہے یہ سفر, اور اونٹ کے اوپر یہ سفر کیا ہے. اور یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ ان کے پاس 10 بندوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا, 10 بندوں کے لیے. کچھ روایات کے اندر تعداد جو ہے وہ 30,000 بتائی گئی ہے لوگوں کی, لیکن بہرحال کچھ روایات کے اندر جو زیادہ اتھینٹک ہے وہ 10,000 تعداد تھی صحابہ کی جو غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت کی تھی. تو جو ہے نا وہ ہر 10 بندوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا, اور باری باری ایک شخص سوار ہوتا تھا, 2 لوگ چلتے تھے, اور اس طرح سے یہ سارا سفر طے ہوا ہے. شدید گرمی کے ایام تھے. تو بہرحال یہ اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کی یہ صفات تھی. مدنی معاشرے میں جب مسلمانوں نے رہ کے اپنے دشمنوں سے نبردآزما ہوئے تو اس وقت ان کے اندر جو نکھار پیدا ہوا, تو یہ والی صفات ان کے اندر آ چکی تھی, یہ جو 8 صفات ہیں. تو یہ فائنل وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے ایمان کی وجہ سے, قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے. باقان علی نبی, تو سورۃ توبہ ہے, تو اللہ کے والوں کی پہلی صفت یہ توبہ ہوتی ہے, جو غلطی ہو جائے اس پہ اللہ کی طرف پلٹنا. تو باقان علی نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی کو یہ دیو نہیں دیتا یا اجازت نہیں ہے, اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکوں کے لیے گناہ بخشش کی دعا کریں, مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اس کے بعد کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے. تو اب ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اب یہاں سے اشکال پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا, کہ ان کے والد تو مشرک تھے, انہوں نے دعا کی تھی, تو ان کے لیے انہوں نے کیوں دعا کی؟ یہ دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم حساب, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم کے آخر میں. تو یہ انہوں نے کیوں دعا کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ, یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا جو ہے وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا والد سے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا. تو فلما تبین لہ, وہ دعا کرتے لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ انہ عدو للہ, کہ وہ اللہ کا کیا ہے, دشمن ہے. تو مشرک جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا, چاہے وہ مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو. تو جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا والد جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, تب